اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ کا بے انتہا و بے طرف فضل ہے کہ حق تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی بنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ حق تعالی نے آپ کو اور ہم کو الحمدللہ آج اس کے گھر میں جمع ہو کر کچھ دین کی باتیں سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو، آج میں نے آپ کو پہلے پارے کی 5ویں رکوع کی آیتیں تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، بنی اسرائیل سے مخاطبت کر کے حق تعالی فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے، تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور مجھ سے ہی ڈرو، اور میں نے جو نازل کیا ہے کتاب یعنی قرآن اس پر ایمان لاؤ، وہ کتاب یعنی قرآن تمہارے کتاب کی سچائی بتاتی ہے، تمہارے ساتھ جو کتاب ہے تورات اس کی سچائی بتاتی ہے، اور تم پہلے کافر مت بنو، یعنی تم انکار کر کے پہلے کافر تم مت بنو، تم حق بات کو جھوٹ سے مت ملاؤ اور جھوٹ کو حق سے مت ملاؤ، حق بات کو کبھی مت چھپاؤ، حق بات کو جھوٹ سے مت ملاؤ اور حق بات کو کبھی چھپاؤ مت، حالانکہ تم یہ ساری چیزیں جانتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 1 میں 5ویں رکوع میں سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے یاد دلائے اور کہا کہ میرے وعدے کو تم پورا کرو، میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اور تم قرآن پر ایمان لاؤ، پھر حق بات کو جھوٹ بات سے مت ملاؤ، حق بات کو کبھی مت چھپاؤ۔ یہ آیتیں جو آج میں نے پڑھا انشاءاللہ اس کا خلاصہ کریں گے۔ آج میں یہ آیتیں اس لیے پڑھا آپ کو، ویسے یہ مہینہ ربیع الثانی کا شروع ہوا ہے، 11ویں کا مہینہ ہے، 11ویں شریف کے بارے میں حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں بتانا تھا، لیکن آج کل حالات کچھ ایسے ہیں باہر کے، ان حالات کے حساب سے ہم لوگوں کو پہلے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے یہ اسرائیلی لوگ کون ہیں۔ آج ساری دنیا میں اسرائیل ظلم کر رہا ہے، ساری دنیا کے لوگوں کو معلوم ہے کہ ظلم کر رہا ہے، ظالم ہے۔ تو یہ ظالم لوگ کون ہیں آخر، کہاں سے آئے یہ لوگ کون ہیں؟ آج مسلمان کو پہلے اس کے بارے میں معلوم کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے قرآن کا حکم ہے۔ ایسا نہیں آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کوئی پولیٹیکل گفتگو ہے، یہ کوئی سیاسی گفتگو ہے، یہ کوئی حکومتوں کا معاملہ ہے، فلسطین کا، اسرائیل کا یہ کوئی حکومت کا معاملہ ہے، یہ کوئی پولیٹیکل سیاسی گفتگو ہے، ایسا نہ سمجھے آپ۔ یہ قرآن کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور میں آپ کو بھی بتا دوں کہ اسرائیل کون ہے، یہ اسرائیلی لوگ کہاں سے آئے ہیں، اور یہ فلسطین کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ لوگ کون ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم چند باتیں آپ کو بتانے والے ہیں، آپ حقائق ہم سامنے رکھتے ہیں تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح کہ حقیقت کیا ہے۔ دوستوں بزرگوں، ایک مرتبہ بابا زبر درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔
آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیویاں تھیں. میں اوپر سے آ رہا ہوں, تھوڑا سا اوپر سے آپ کو سمجھاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں. بڑی بیوی کا نام تھا سارا اور چھوٹی بیوی تھی حضرت ہاجرہ. اب آپ زمزم کے کنویں کے بارے میں آپ نے سنا. حضرت ہاجرہ صفا مروہ کی طرف دوڑ رہی تھی, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اسماعیل کے قدموں سے جو زمزم کا کنواں نکالا, یہ واقعات جو آپ نے سنا ہے. یہ حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی. ان سے جو بیٹا پیدا ہوا, دوسری بیوی کا جو بیٹا پیدا ہوا, ان کا نامی اسم گرامی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام. اور اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ہمارے اور آپ کے آقا, ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تشریف لائے. آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیویاں, چھوٹی بیوی ہاجرہ, اور یہ ہاجرہ کے اولاد میں اسماعیل, اور حضرت اسماعیل کے خاندان میں ان کے اولاد میں ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے. اب یہ بازو رکھ دو آپ, چھوٹی بیوی کا ان کا خاندان تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھ دو آپ. اب چلے ہم بڑی بیوی کی طرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بیوی کا نام ہے سارا, اور سارا کے بیٹے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے یہ دوسرے بیٹے ہیں. اسماعیل بڑے بیٹے ہیں, دوسری بیوی سے پیدا ہوئے, پہلے پیدا ہوئے. بڑی بیوی کو بچے نہیں تھے, بعد میں پیدا ہوئے. دوسری بیوی کو اسماعیل پیدا ہونے کے بعد کئی سالوں کے بعد اسحاق بڑی بیوی کو پیدا ہوئے. اب آپ کو سمجھ میں آ رہی بات کیا نہیں؟ آپ یہ تمام ہسٹری کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. اگر آپ یہ ہسٹری نہیں سمجھیں گے, یہ فلسطین کیا ہے, یہ اسرائیل کیا ہے, یہ جنگ کیا ہے, اور ہم مسلمان ہو کر بھی ان کے بارے میں اگر معلوم نہ کریں, خود ہمارا قرآن کیا کہتا ہے اسرائیلیوں کے بارے میں اگر آپ معلوم نہ کریں, ہمارے نبی کیا کہتے ہیں اسرائیلیوں کے بارے میں اگر آپ معلوم نہ کریں, تو پھر ہم سے بڑھ کر جاہل کوئی بھی نہیں ہوگا. اس لیے میں آپ کو یہ تمام باتیں سمجھا رہا ہوں. تو میں اور ایک بار ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں, یہ کوئی پولیٹیکل گفتگو نہ سمجھے آپ, یہ کوئی پولیٹیکل گفتگو, سیاسی گفتگو نہیں ہے, یہ ہمارے مذہب کی گفتگو ہے, قرآن کی گفتگو ہے, احادیث کی گفتگو ہے. تو دوستو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بڑی بیوی تھی ان کا نام تھا سارا. سارا کے بیٹے اسحاق علیہ السلام, اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام. اب یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پوترا. ابراہیم علیہ السلام کے پوترا یعنی بڑی بیوی سے جو اولاد ہوئے ان کے پوترے کا نام یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے, یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے پیدا ہوئے, اور یہ 12 بیٹوں کا خاندان, ان لوگوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا اور ایک نام یعقوب ہے, دوسرا نام عام طور پہ 2 نام رکھ لیتے ہیں نا ہم لوگ, اکثر نک نیم بولتے ہیں, اکثر جو ہے رکھ لیتے ہیں دوسرا نام. تو یعقوب علیہ السلام کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے اسرائیل. اب بنی کہتے ہیں عربی میں بیٹوں کو, بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. اب سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, اور وہ 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک بیٹا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کیا, بہت بڑا سورہ, تقریباً آدھے پارے سے زیادہ, 3 پارے کے قریب اتنا بڑا سورہ قرآن کے اندر یوسف علیہ السلام کے نام سے اللہ نے قرآن کے اندر ایک سورہ نازل کیا. یوسف علیہ السلام کون ہے؟
بنی اسرائیل میں سے ہیں، یعنی حضرت یعقوب کے بیٹوں میں سے ہیں. تو اب یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائیاں یہ پورے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. یاد رکھو اس بات کو، بنی اسرائیل. یہ بنی اسرائیل کا خاندان آگے چل کر اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا. یہ 12 بڑے 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 قبیلے بن گئے، 12 قبیلے. موسیٰ علیہ السلام بھی وہ بنی اسرائیل میں آئے. موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر آئے نا، کس میں آئے؟ بنی اسرائیل میں آئے. اور عیسیٰ علیہ السلام جو آئے وہ بھی بنی اسرائیل میں آئے. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، شمویل علیہ السلام، جتنے پیغمبروں کا ذکر قرآن کے اندر زیادہ سے زیادہ آتا ہے وہ سارے پیغمبر، سارے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے. کتنے پیغمبر آئے بنی اسرائیل میں؟ کتنے پیغمبر آئے؟ ایک تو نہیں، 70,000 پیغمبروں کو اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجا. آپ ذرا سوچیں میری بات پر، ایک دو پیغمبر نہیں، 70,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجا. اب آپ کو بات سمجھ میں آئی بات پر؟ بنی اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے. یہ 12 بیٹوں کا جو خاندان آگے چل کر اتنا بڑا خاندان بن گیا، وہ خاندان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور یہ بنی اسرائیل میں کم سے کم 70,000 پیغمبر آئے ہیں. اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں صرف ہمارے پیغمبر اکیلے. یوں سمجھو آپ، ترازو کے 2 پلے، ترازو کے 2 پلے، بیچ میں ابراہیم، ادھر اسحاق، ادھر اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں صرف ہمارے پیغمبر اکیلے ایک زمانے کے بعد ہے. اور ادھر بڑی بیوی کے خاندان میں ہزاروں پیغمبر آئے، ہزاروں پیغمبر، ایک تو نہیں. تب یہ پیغمبر علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں یعنی بنی اسرائیل میں یہ لوگ آئے. حضرت موسیٰ بھی ان میں سے، حضرت داؤد بھی انہی میں سے، سلیمان بھی انہی میں سے، بڑے بڑے پیغمبر پورے کے پورے انہی میں سے آئے. تو اب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دیا تورات، وہ کتاب ان کے پاس ہے. ان کے پاس، اسرائیلیوں کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس جو موسیٰ علیہ السلام نے جو کتاب دیا تھا تورات، وہ کتاب ان کے پاس ہے. لیکن ہوا کیا؟ بعد میں جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا انہوں نے اپنی تورات کو بگاڑ دیا. اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہودیاں، یہ جو اسرائیلیاں ہیں، یہ جو اسرائیلی ہیں یہودیاں، مدینے میں 3 قبیلے تھے ان کے مدینے میں. ایک کا نام بنو قریظہ، ایک کا نام بنو نذیر، ایک کا نام بنو قریظہ. یہ 3 قبیلے مدینے میں تھے. یہ اسرائیلی تھے، اسرائیلی. یہ لوگ رسول اللہ کو دھوکہ دیے، اللہ کے رسول کو دھوکہ دیا انہوں نے. جنگ بدر کے بعد ادھر مسلمانوں کے اوپر جنگ چل رہی ہے، جنگ بدر ہو رہی ہے. جنگ بدر سے پہلے یہ لوگ مکے کے کافروں سے ہاتھ ملا لیے، مسلمانوں کے خلاف، حضور کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف یہ لوگ کافروں سے ہاتھ ملائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ یہ بدماش لوگ، یہ یہودی لوگ، یہ اسرائیلی لوگ کافروں سے ملے ہوئے، تو جنگ بدر ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبیلے کو جس کا نام بنو قریظہ تھا، وہ قبیلے کو مدینے سے باہر نکالنے لگا دیا. آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ ایک قبیلہ مدینے میں سے نکل گیا. اب 2 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ. بنو نذیر، بنو قریظہ 2 قبیلے تھے. جنگ احد کے بعد بالکل اسی طرح جنگ احد میں پھر یہ دوسرا قبیلہ جو بنو نذیر تھا،
وہ بنو نذیر پھر کافروں سے ہاتھ ملائے، اندر اندر کافروں کا ساتھ دیے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی فیصلہ کرایا، اور فیصلہ کرنے کے لیے ایک صحابی کو سامنے رکھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. حضرت سعد بن معاذ یہ قبیلے کے بڑے سردار تھے، ان کو فیصلہ ان کے ہاتھ میں رکھا گیا. یہودیاں خود بولے انہوں جو فیصلہ کرے ہم کو منظور. تو وہ حضرت سعد بن معاذ کیا فیصلہ کرے، جتنے لوگ نوجوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو قتل کر دیا جائے. یہ حضور کے زمانے میں حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ دے دیا. یہ بات ہو گئی، سارے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا. اب جتنے بوڑھے بچے، جتنے عورتیں تھے، ان سب کو بھگا دیا گیا مدینے سے. دوسرا قبیلہ بھی چلے گیا. اب یہ قبیلہ تھا بنو قریظہ. جنگ خندق کے بعد تیسری جنگ جو مسلمانوں کی ہوئی، جنگ خندق، اس کے بعد پھر وہ لوگ کیا کرے، باہر جو کافرہ کھڑے ہوئے تھے 10,000 کا لشکر کافروں کا، اندر اندر ان سے ڈیلنگ کرنا شروع کرے، مطلب اندر ان سے معاہدے کرنا شروع کرے، ان سے ملنے کی کوشش کیے، کافروں سے مل کر، اور وہ لوگ کیا کرے، مسلمانوں کے خلاف محاذ بنائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اطلاع بھی سرکار کو دے دیا. سرکار دو عالم کو جب یہ اطلاع بھی ملی تو بنو قریظہ والوں کو بھی مدینے سے باہر کر دیا گیا. آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تین قبیلے مدینے میں تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. یہ تینوں کافروں سے دوستی کرے، مسلمانوں کی دشمنی کرے، ان کو بھی مدینے سے نکال دیا گیا. اب یہ یہودیوں کو کوئی بھی انسان پناہ دینے کو تیار نہیں ہے. کوئی بھی آدمی یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو پناہ نہیں دیتا تھا. عیسائی لوگ، کرسچن لوگ جہاں دکھے یہودیاں وہاں مارتے تھے، جہاں دکھے وہاں پہ مارتے تھے وہ لوگ. اور آپ نے بڑے بڑے عیسائیوں کا نام سنا ہوگا، آپ نے خطرناک عیسائی لوگ، وہ لوگ بھی یہودیوں کے دشمن تھے، اسرائیلیوں کے دشمن تھے. جہاں موقع ملا ان کو مارتے تھے، جہاں موقع ملا ان کو مارتے تھے. ایک میں ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو، اب تک میں جو بھی بتا رہا ہوں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں. آپ ہسٹری پڑھو، انگریزوں کی لکھی ہوئی ہسٹری پڑھو، آپ کو پتا چلے گا. اور ہمارے تاریخ داں جو ہسٹری لکھے ہیں وہ پڑھو، آپ کو سمجھ میں آئے گا. ہر ایک تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ اسرائیلی لوگوں کو، اسرائیلیوں کو جگہ 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 رہنے کو موقع نہیں دیا، کیونکہ یہ بدماش قوم تھی، ان کو بارہا مار کے بھگا دیا گیا. یہاں تک کہ کئی بڑے بڑے کرسچن جو بادشاہ تھے قتل عام کرے یہودیوں کا، عیسائی اسرائیلیوں کا قتل عام کرے، ان کے گھروں میں گھس کے ان کو مارا گیا. ان کو کہیں بھی جگہ نہیں ملی رہنے کے لیے. اب یہ لوگ کیا کریں، اب جہاں پر فلسطین ہے، اب جہاں پر فلسطین ہے، جہاں پر بیت المقدس ہے، وہ بیت المقدس ہمارا پرانا قبلہ ہے. اب اس بات کو نوٹ کر لیں اچھی طرح، بیت المقدس ہمارا یعنی مسلمانوں کا پرانا قبلہ ہے. وہاں کچھ یہودی آباد ہو گئے تھے ایک زمانہ پہلے، اب نہیں، بہت پہلے یہودی وہاں پر آباد ہو گئے، اسرائیلی وہاں پر آباد ہو گئے تھے. اس کے بعد کیا ہوا، آپ کو بیت المقدس کے بارے میں دو باتیں آپ کو بتا دوں. بیت المقدس جو بنائی گئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے تعمیر کرا، جنات کو رکھ کے. آپ کو معلوم جن کو انہوں نے بڑے بڑے خطرناک جن، انسان نہیں بنائے. بیت المقدس کو انسان نہیں بنائے، جنات، بڑے بڑے جنات کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کرانے لگے. اور آپ کی جب موت ہوئی، یعنی حضرت سلیمان کی جب موت ہوئی، آپ کھڑے ہوئے تھے، عصا لے کے کھڑتے تھے. روزانہ صبح جب کام چلتا تھا، جنات آ کر کام کرتے تھے، آپ لکڑی لے کے ایسا کھڑے ہوتے تھے ایک جگہ پر. وہ جنات ڈر کے کام کرتے تھے کہ سلیمان کھڑے ہوئے، چلو کام کرو، مسجد بناؤ. یہ سارے لوگ بیت المقدس بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو ان کی روح پرواز کر دیا.
یعنی مطلب ان کو سلیمان کی وفات کر دیا. سلیمان ویسے کھڑے ہوئے تھے, لکڑی ہاتھ میں تھی, ویسے کھڑے ہوئے تھے. اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ سورۃ السبا میں 22ویں پارے میں 20/2 پارے میں سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ذکر کرتا ہے. سلیمان کی موت کیسی آئی؟ وہ لکڑی جو پکڑ کر وہ کھڑے ہوئے تھے ویسے کھڑے ہوئے, ویسے کھڑے ہوئے. اب یہ جنات برابر کام کر رہے. سلیمان کا انتقال ہو گیا, سارے جنات سلیمان کے تابع تھے, برابر کام کر رہے تھے وہ لوگ. ان کو پتا نہیں کہ سلیمان کا انتقال ہو گیا ہے. یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ویسے کھڑے ہوئے ہیں, لکڑی کے سہارے ویسے کھڑے ہوئے ہیں. اب آہستہ آہستہ وہ لکڑی کو دیمک لگ گئی, مطلب کیڑے آہستہ آہستہ وہ لکڑی کو کھانے لگے. تو اب وہ جن, ایک بڑا جن تھا, انہیں دیکھا کہ کیا بات ہے, سلیمان نہ طہارت کو جاتے ہیں, نہ ضرورت کو جاتے ہیں, نہ کھانے کو جاتے ہیں, کئی دن گزر گئے ایسی کھڑے ہوئے, کیا بات ہے. اب انہیں آیا آہستہ حضرت کو وہ لکڑی ایسا ہلایا تو وہ لکڑی چونکہ اندر سے دیمک کھا گئی تھی, حضرت گر گئے. تو جنات کو سمجھ میں آ رہے ہم خامخواہ بیوقوف بن کے کام کر رہے تھے, یہ تو کبھی کا انتقال ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر کیا ہے پارہ نمبر 22 میں. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس اس زمانے میں جنات کے ہاتھوں سے بنانے لگا ہے. اور وہ بیت المقدس ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے نماز کا حکم جب آیا, مدینہ جانے کے بعد آپ بیت المقدس کی طرف پلٹ کے نماز پڑھتے تھے. آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ بیت المقدس کی طرف پلٹ کے نماز پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں جو یہودیاں ہیں, مدینے میں جو اسرائیلی ہیں, وہ اسرائیلی یہ سمجھے کہ میرا مذہب بھی ان کے مذہب کے جیسا ہی ہے. ہم بھی پیغمبروں کو مانتے ہیں, اسرائیلی بھی پیغمبروں کو مانتے ہیں, تو ہمارا مذہب بھی ان کے جیسا ہے. یہ سمجھ کر مجھے فالو کریں, یعنی میری اطاعت کریں, مجھے مانیں, یہ سمجھ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا, بیت المقدس کی طرف پلٹ کے نماز پڑھے 6 مہینے تک. لیکن اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم کو حکم دیتا ہے, اے پیغمبر علیہ السلام, آپ کی مرضی کا جو قبلہ ہے خانہ کعبہ, آپ ادھر پڑھ جاؤ. تو نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹ جاتے ہیں بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف. اب ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بن گیا, خانہ کعبہ کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں, اور یہ ہمارے اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ ہے. چلیے اب اصل بات آپ کو بتاتا ہوں. یہودی لوگ, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, ان کی کتاب میں تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری زمانے کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ مکے میں پیدا ہوں گے, مدینے میں ہجرت کر کے آئیں گے, ان کا آخری مقام مدینے میں ہوگا. ان کے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر بنیں گے, دوسرے خلیفہ عمر بنیں گے, تیسرے خلیفہ عثمان بنیں گے, چوتھے خلیفہ علی بنیں گے. یہ بھی تورات کے اندر لکھا ہوا تھا. اب آپ بتائیں اس سے بڑھ کر صاف سیدھا کیا ہے؟ اتنا صاف لکھا ہوا تھا تورات کے اندر, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساری علامتیں کہ حضور کی نشانیاں کیا ہیں. حضور جب چلتے ہیں ان کے سر کے اوپر ابر کا ٹکڑا بھی چلتے رہتا ہے. یہ بھی تورات میں لکھا ہوا تھا. ساری باتیں کلی تورات میں لکھی ہوئی ہے, پھر نہیں ماننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بدماشی تھی ان لوگوں کی. اصل میں یہ لوگ مدینے میں آئے تھے حضور کو ایمان لانے کے لیے, حضور پر ایمان لانے کے واسطے مدینے میں آئے تھے 400 سال پہلے. تبا نامی ایک بادشاہ تھا, تبا ایک بادشاہ کا نام تھا تبا. 400 سال پہلے وہ بادشاہ مدینے میں آیا تھا. اس کے ساتھ یہ علماء تھے, اسرائیلیوں کے علماء. وہ لوگ آ کے بولے کہ اے بادشاہ, تو
تو اگر یہاں سے جانا ہے تو جا، ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ ہماری کتاب میں محمد عربی کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہاں پر یہ جگہ پر محمد عربی آئیں گے، وہ جب بھی آئیں گے ہم ان کے اوپر ایمان لا کر ہم مسلمان بن جائیں گے۔ آپ کو سمجھنے کی بات، یہودیہ اسرائیلیہ جو مدینے میں آئے اس کی وجہ یہی تھی کہ محمد عربی جب بھی یہاں پر آئیں گے سب سے پہلے ہم مسلمان بن جائیں گے۔ اور حضور آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ دعائیں کرتے تھے، واسطہ لے کر، وسیلہ لے کر دعا کرتے تھے، اے اللہ محمد عربی کا واسطہ جو آخری زمانے میں آنے والے ہیں ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ عیسائیوں کے خلاف میں ہماری مدد کر۔ تو ان کی مدد کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور محمد رسول اللہ کا وسیلہ لیتے تھے دعاؤں میں۔ اور یہ واقعہ، یہ جو بات میں بتایا، یہ قرآن میں پارہ نمبر 1 میں رکوع نمبر 12-11 میں اللہ نے اس کے بارے میں بتایا۔ یستفتحون، وہ لوگ استفتاح کرتے تھے، حضور کا نام لے کر دعائیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حضور کے نام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اندر برکتیں دیا تھا۔ توجہ فرمایا، یہ حضور آنے سے پہلے حضور کو اتنا چاہتے تھے وہ لوگ، اتنا قربان ہوتے تھے نبی کے نام پر، آخری زمانے کے پیغمبر پر اتنا زیادہ قربان ہوتے تھے۔ لیکن جب حضور آ گئے، آتے ہی سب سے پہلے دشمن اولگج بنے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے حضور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدماشیوں کو پکڑا۔ یہ یہودیوں کے جو بدماشیاں تھے، مثال کے طور پہ یہ بڈھا بڈھی دونوں زنا کر کے آئے، پیسے والے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہودیوں کی اسرائیلیوں کی بدماشی کیا تھی؟ مدینے میں ایک بڈھا بڈھی دونوں زنا کاری کر کے آئے، پیسے والے تھے۔ وہ لوگ جب زنا کاری کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، میری کتاب کا چھوڑو، تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، بڈھا بڈھی دونوں زنا کرے تو سزا دینا ہے یا نہیں ہے؟ وہ لوگ کیا کرے؟ وہ بڈھے بڈھی سے پیسے لے لیے، اچھے خاصے پیسے لے کے کیا بولے، اے محمد ہماری کتاب میں بڈھا بڈھی زنا کرے تو ان کو سزا دینے کا ہے ہی نہیں، بولیے۔ سرکار بولے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، لاؤ تمہاری کتاب لاؤ۔ تو قرآن میں اللہ نے 4 پارے میں آیت نازل کیا، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لا اگر تم سچے ہیں تو تورات لاؤ، لا کے بتاؤ، پڑھو اس کو، تورات لا کے میرے سامنے پڑھو۔ تو اب یہ یہودیاں تورات لے کر آئے، تورات لا کر پڑھ رہے تھے، اتنے میں وہ آیت آئی، کون سی آیت؟ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فارجموها نکالا من اللہ واللہ علیم حلیم۔ یہ آیت آئی تورات میں۔ آیت آنے کے بعد اب وہ یہودی جو پڑھ رہا تھا انہیں وہاں پہ ہاتھ رکھ دے کہ دوسری آیت پڑھ رہا ہے، نیچے کی آیت پڑھ رہا ہے، وہ آیت چھوڑ دیا، نیچے کی آیت پڑھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام تورات کے عالم تھے، مسلمان تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک آیت چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، پکڑو اسے۔ پکڑا گیا تو وہ آیت ملی تورات میں۔ تو ایسے بدماشیاں ان لوگوں کی پکڑی گئی تو محمد رسول اللہ کے خلاف ہو گئے لوگ، کیونکہ یہ لوگ رشوت خور تھے، پیسے کے واسطے، اپنا پیٹ پالنے کے واسطے اللہ کے مذہب کو انہوں نے بیچ دیا تھا۔ اس لیے یہ لوگ رسول اللہ کے خلاف ہو گئے، کیونکہ رسول اللہ سچ بتاتے ہیں، اللہ کے رسول ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اسی لیے وہ لوگ خلاف ہو گئے۔ اب آپ کو سمجھ میں ایک بات، مسلمانوں کے خلاف ہونے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ مسلمان سچے ہیں، محمد رسول اللہ سچے پیغمبر ہیں، ہماری کتاب میں ان کا ذکر ہے، یہ سب باتیں ان کو معلوم تھی، مگر جب بھی ایمان نہیں لائے۔ آخر کیا ہوا؟ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ختم ہو گیا، محمد رسول اللہ کا دور ختم ہو گیا، بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ توجہ سے سنیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق بنے۔
2 سال سوا 2 سال آپ نے خلافت کیا، 2 سال یا سوا 2 سال. ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک فوج، ایک ملٹری، مسلمانوں کی فوج اسرائیل پر فلسطین کی طرف بھیجی گئی. اب جہاں فلسطین ہے، اسرائیل ہے، وہاں پر مسلمانوں کی ایک ملٹری بھیجی گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. یہ لوگ کیا کرے، سارے فلسطین کا محاصرہ کر لیے. وہاں پر کچھ یہودیاں تھے، وہاں پر کچھ یہودیاں تھے. بیت المقدس ان کے ہاتھ میں تھا، بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھ میں تھا. وہ لوگ کیا کرے، مسلمان جب آ کر حملہ کر رہے تھے، کہا کہ ہم بیت المقدس نہیں دیں گے تم کو. تو اس زمانے میں کمانڈر کون تھے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ. حضرت ابو عبیدہ کا نام یہاں پر ہے. 10 جو نام یہاں پر لکھے ہوئے ان کے اندر حضرت ابو عبیدہ کا بھی نام ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے، کمانڈر اسلامی فوج کے. انہوں نے کیا کیا، حضرت ابو عبیدہ نے حملہ کر دیا سارے یہودیوں پر. یہودی ہار گئے، ہر طرف سے گھیرا کر لیا، تنگ کر دیا یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو. آخر کار پریشان ہو کر وہ لوگ باہر آئے، بولے کہ بھائی ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، یہ جو بیت المقدس ہے ہم آپ کو دے دیتے ہیں. یہ جو ہمارا بیت المقدس ہے، یہ جو ہمارا قبلہ ہے، ہم آپ کو دے دیتے ہیں، مگر ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، مگر ہماری ایک شرط ہے. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کیا شرط ہے؟ فرمایا یہ بیت المقدس کے چابیاں تمہارے ہاتھ کو نہیں دیں گے، ہم تمہارے خلیفے کو بلاؤ، تمہارے خلیفے کے ہاتھ میں اس کے چابیاں دیں گے. اصل میں پلان کیوں بنا معلوم آپ کو؟ خلیفہ کہاں ہے؟ مدینے میں. حضرت عمر کہاں ہے؟ مدینے میں. یہ کہاں ہے؟ فلسطین میں. کہاں کا فلسطین، کہاں کا مدینہ. اب مدینے سے امیر المومنین آنا اتنا جلدی ہو سکتا کیا؟ کم سے کم 40 دن لگے آنے کے لیے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے سے نکل کر فلسطین آنے کے لیے کم سے کم 40 دن لگے ان کو. 40 دن. اب یہ لوگ کیا کریں، بدماش لوگ 40 دن کے اندر وہ بیت المقدس میں سونا تھا، چاندی تھی، ہیرے تھے، جواہرات تھے جو لوگ گفٹ کرتے تھے، وہ سارے اندر سے پارسل کر لیے پوری دولت کے لیے. ان کو مسجد سے محبت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ان کو مسجد سے محبت ہے؟ نہیں، پیسے سے محبت ہے، دولت سے محبت ہے. تو ہیرے، جواہرات، موتیاں جو بیت المقدس میں تھی سب کے سب دوسرے راستے سے نکال لیے اور پورا بیت المقدس خالی کر دے کے 40 دن کے بعد جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو بیت المقدس کے چابیاں انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے حضرت عمر کو دے دیا. اب بیت المقدس پر ان کا حق کا ہے، بیت المقدس پر ان کا حق کا ہے. ختم ہو گیا. باقاعدہ بانڈ لکھائے گئے، باقاعدہ پیپر لکھائے گئے، آج سے بیت المقدس پر اسلام کا قبضہ ہوگا، مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، مسلمانوں کا یہ بیت المقدس ہے، یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں. خود انہوں نے مسلمانوں کو لکھ کے دے دیا. حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو ساری باتیں لکھ کے دے دیا، ہم آپ سے جنگ لڑنا نہیں چاہتے، یہ بیت المقدس آپ لے لو. خود اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا. یہ بات ہو گئی. اب یہ کب کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 100 سال 150 سال گزرے نے. اب کیا بولتے ہیں، 2 کے جھگڑے میں 2 چوبے لڑ لیے تو بیچ میں بلی گھس جاتی، بولتے نا 2 چوبے لڑنا رہے تو بیچ میں بلی جو ہے گھس جاتی ہے. اب انہیں انصاف نہیں کرتی، ادھر تھوڑا کھاتی ہے ادھر تھوڑا کھاتی ہے. اب کہانیاں سنے ہوں گے آپ. اب بیچ میں یہودیاں تو اپنا حق ختم کر لیے، مسلمانوں کو بیت المقدس دے چکے، اور مسلمان بیت المقدس پورا باقاعدہ جنگ کر کے باقاعدہ انہوں نے جیتا. یہ پرانی تاریخ ہے. 100 150 سال یا 200 سال کے بعد
بیچ میں کرسچن لوگ آ گئے, عیسائی لوگ آ گئے. آ کے وہ لوگ کیا کرے, اپنے طاقت کے بلبوتے پر پھر دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کرنے کا پلان بنا کر مسلمانوں کو پٹیاں دے کے, شراب دے کے. آج دیکھ رہے ہیں نا عرب کی کیا حالت ہے, دیکھ رہے ہیں عرب کی حالت, دبئی کی حالت, سمجھ رہے ہیں؟ میں بولا تو آپ کو برا دکھتا ہوگا, سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ بولتے ہیں نا سعودی جا کے آتے ہی ارے وہاں کیا کرے گی, کیا کرنا چاہیے بولتا ہوں آگے, ذرا اس کو پوچھنا وہ کیا کر رہے ہیں, بولے گا تو بھی ہوش کر. اللہ کے بندے ہوش میں آ. حکومت جو کری تجھے وہ کرنا نہیں ہے, اللہ کے رسول جو کرے تجھے وہ کرنا ہے, صحابہ جو کرے تجھے وہ کرنا ہے, سمجھے؟ حکومت جو کرے وہ تجھے کرنا نہیں ہے, اللہ رسول کیا بتائے, صحابہ کیا کرے وہ تجھے کرنا ہے. یہ بات نوٹ کر لو اچھی طرح. آج کل ہم لوگ بڑی گمراہی میں پڑ جاتے ہیں ان کی باتوں میں آ کر. کیا ہو رہا ہے آج کل؟ پورے شراب, کباب, ناچنا گانا, بڑے بڑے کلبوں میں, پبوں میں, ہر جگہ بدماشیاں چل رہی ہے. اس زمانے میں یہ عیسائی لوگ کیا کرے, مسلمانوں کو یہ تمام تماشے میں لگا دے کے آہستہ پھر بیت المقدس میں قبضہ کر لیا. بیت المقدس مسلمانوں کا تھا, دوبارہ عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا. بیچ میں لوگ آگے انہوں نے قبضہ کر لیا. تو اس کے بعد 500 ہجری میں 500 مطلب قریب یہ سمجھ جاؤ غوث پاک کے زمانے کے بعد, غوث اعظم کا جو زمانہ تھا 500 سال کا, ان کے بعد ایک بادشاہ آیا, اسلام میں ایک بادشاہ آیا. اس بادشاہ کا نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی. نام کبھی سنے ہوں گے, نہیں سنے تو سن لو اچھی طرح. سلطان صلاح الدین ایوبی بہت بڑا بادشاہ تھا اسلام کا. اب اس کا ارادہ تھا, اس کا یہ عزم تھا, کسی بھی صورت میں جو بیت المقدس کو عیسائیوں نے قبضہ کیا, ہم دوبارہ لڑ کر اس کو قبضہ کریں گے اور مسلمانوں کے حوالے کریں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ طاقت دیا, سلطان صلاح الدین ایوبی کو وہ طاقت دیا, اللہ نے اس کو ہمت دیا. اس نے ایسی جنگ لڑی عیسائیوں سے کہ وہ پورے بیت المقدس کو اس نے دوبارہ قبضہ کیا, اور اطراف کے جو بستیاں تھیں, فلسطین, یہ جو اسرائیل جو بھی ہے, تمام کے تمام بستیوں کو اسلامی کنٹری بنا کر ہر جگہ مسلمانوں کے بستیاں آباد کر دے کے پورے فلسطین کو اسٹرانگ بنا دیا اور بیت المقدس کو اسٹرانگ بنا دیا تاکہ کوئی آ کر دوبارہ ان پر قبضہ نہ کرے. تو کتنے سو سال ہو گئے تھے, میں جس کب کی بات کر رہا ہوں, 500 سال. سرکار کے جانے کے 500 سال کے بعد, یعنی یوں سمجھ جاؤ کہ آج سے 1000 سال پہلے, 900 سال پہلے, آج سے 900 سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کر کے عیسائیوں کو بھگا کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا. تو بیت المقدس 900 سال سے پھر ہمارے ہاتھ میں تھا, 900 سال سے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. مسلمان بستیاں وہاں پر ہے, فلسطین والے وہاں پر ہے, 900 سال سے وہاں پر حکومتیں چل رہی ہے. باقاعدہ 900 سال سے مسلمان قبلہ اول کا احترام کرتے ہیں, باقاعدہ وہاں پر قبلہ اول کے پاس جاتے ہیں, وہاں نمازیں ادا کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر تم کعبۃ اللہ کے پاس مسجد حرام میں 2 رکعت اگر نماز پڑھو, مطلب 1 رکعت اگر تم نے نماز ادا کیا 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کے برابر. آپ جا کر کعبۃ اللہ کے پاس جو مسجد حرام ہے, اطراف جو مسجد ہے, وہاں اس مسجد میں 1 رکعت پڑھیں گے 1,00,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا آپ کو. اور بیت المقدس میں جا کر اگر نماز پڑھیں گے, 1 نماز پڑھیں گے تو 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب, یعنی مکے کا آدھا ثواب اللہ نے وہاں پر رکھا ہے. اور مسجد نبوی جو سرکار کی مسجد ہے, اس میں بھی ایک روایت کے مطابق 50,000 ہے, ایک روایت کے مطابق 1,000 ہے, خیر اللہ عالم, لیکن وہاں پر بھی 50,000 کی روایت موجود ہے. برابر دوستو, مسلمان جاتے تھے باقاعدہ اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور 50,000 نمازوں کا ثواب پاتے تھے. اور سرکار دو عالم نے فرمایا, اگر تم کو سفر کرنا ہو یہ 3 مسجدوں کا ضرور سفر کرنا, ایک مسجد حرام, ایک مسجد اقصی,
ایک میری مسجد یعنی مطلب نبی کی مسجد، یہ 3 مسجدوں کے پاس تم ضرور سفر کرنا، یہ حضور علیہ السلام نے بیان کیا تھا۔ آج یہ فلسطین کے لوگ جو لڑ رہے ہیں اپنی مسجد کے لیے لڑ رہے ہیں، کیوں؟ 1962 میں 1962 میں دوبارہ یہودیاں قبضہ کر لیے، دوبارہ پھر مسجد اقصیٰ کو انہوں نے وہاں پر چال چل کے مسلمانوں سے وہ مسجد کو چھین لیا انہوں نے 1962 میں۔ تو 62 سے لے کے آج تک وہ فلسطینی لوگ مسجد کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے۔ آج ہماری میڈیا ٹیررسٹ بول کے بتا رہے ہیں، آج ہماری میڈیا کو شرم آنی چاہیے، کوئی بات سچی بتاتے، آج تک بتائیے کوئی بات صحیح بتائے؟ ہماری میڈیا پورا جھوٹ بکتے رہتے ہیں، پورا جھوٹ بکتے رہتے ہیں، اور وہاں پر وہ لوگ جو لڑ رہے ہیں مسجد کے لیے ان کا جھگڑا تھا، اس کے سوا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ اب وہ مسجد کے لیے 70 سال سے لوگ لڑ رہے ہیں، تو اسرائیلی لوگ ان کے بچوں کو مارے۔ آپ اٹھا کے دیکھو ویڈیو، کتنے بچوں کو، ہزاروں بچے روزانہ 5-10 بچوں کو مار رہے تھے اور کئی لوگوں کو قتل کر رہے تھے۔ آج ان کو یہ برداشت کے باہر ہو گیا، وہ لوگ آمینیشن تیار کرے، اب جو اسرائیل پہ وہ لوگ وار کر رہے ہیں، تو یہ ان کا جو 70 سال کا بدلہ وہ لوگ لے رہے ہیں، تو ان کو ٹیررسٹ بتایا جا رہا ہے۔ شرم کی بات ہے، جو اپنے وطن کے لیے، اپنے مسجد کے لیے جو لڑ رہا ہے اس کو ٹیررسٹ بتایا جا رہا ہے، اور جو غصب کر کے وہاں پر قبضہ کر کے جو ظالم ہے اس کو بہت ہیرو بتایا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے، ہمارے لیے بڑی دکھ کی بات ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ مولانا پولیٹیکل گفتگو کر رہے ہیں، یہ ہرگز پولیٹیکل گفتگو نہیں ہے، ہمارے مذہب سے تعلق ہے، جی ہمارے اسلام سے تعلق ہے، ہمارے نبی کے حدیثوں سے تعلق ہے۔ تو مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی تھی، انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کی رہے گی۔ اب یہ جو جنگ جو شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ دن آنے والا ہے، سرکار نے بشارت دیا، رسول اللہ نے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، سرکار نے بشارت دیا ایک زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے، اگر یہ اسرائیلی کوئی پتھر کے پیچھے چھپا، وہ پتھر کو اللہ زبان دے گا، پتھر بولے گا اے مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے اسرائیلی چھپا ہے، اس کو مار۔ سرکار نے بشارت دیا، حدیثوں کے اندر یہ موجود ہے۔ اور اگر کوئی جھاڑ کے پیچھے چھپ جاتا ہے، وہ جھاڑ کو اللہ زبان دے گا، وہ جھاڑ بولے گا اے مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے اسرائیلی چھپا ہے، اس کو مار۔ یہ ہمارے آقا نے بشارت دیا حدیثوں میں، آج نہیں 1400 سال پہلے بشارت دیا ہے، اب وہ بشارت آنے والی ہے انشاءاللہ۔ آج نہیں تو کل تو آئے گی، اپنے تو 10 سال 15 سال کے بعد تو آئے گی انشاءاللہ، وہ بشارت ضرور آئے گی، اور دوبارہ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے ہوگا انشاءاللہ۔ تو بہرحال آپ سبھی حضرات سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس معاملے میں ٹھنڈے دل سے کام لیں، جذبات سے کام نہ لیں، کیونکہ حکومت ہماری تائید میں نہیں ہے، اسی لیے آپ تھوڑا سا جذبات سے کام نہ لیں، جو کرنا ہے احتیاط سے کام کریں، احتیاط کے دائرے میں رہ کر کام کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو لے کے پھر یہ لوگ بدماشی کر کے اندر ڈال دیں اور ایک بدماشی کریں، ایسا نہ ہو۔ بس ہم دعا کرتے رہیں ہر رات کہ اللہ ان کی مدد کرے، اللہ مسلمانوں کی مدد کرے، فلسطین والوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اور اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے، ان کا نام و نشان لے جیسا دنیا میں بنا دے۔ واسطہ کرے حبیب پاک کا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم برحمتک۔